بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا کہاں چلا گیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب اس گھوڑے کی دوبارہ آمد کب ہوگی، اور وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہاں سے اور کیسے ملا تھا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کربلا کے میدان میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہتر ساتھی تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نام ذوالجناح آتا ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہر امتحان اور آزمائش میں ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھاتا رہا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا، بلکہ بے زبان گھوڑا ذوالجناح تھا، جس نے اپنی قربانی اور وفاداری کے ذریعے اپنا نام تا قیامت تک اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بے حد محبت تھی۔ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ قبول کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک بار جس گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے گھوڑا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی تیز رفتار، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑا اڑ رہا ہے، بھاگ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور پیارے نبی نے مسکرا کر پیارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، اے بیٹے حسین، کیا تم سواری کرو گے اس گھوڑے پر؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ گھوڑے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات سن لی اور گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ سارا منظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کر فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشوراء میں تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر رہنے لگا۔ ذوالجناح نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو کئی بار ذوالجناح کو پانی پینے کا موقع ملتا رہا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفا نبھاتا رہا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم کے دن جب دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیروں سے حملہ کیا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تو ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر ذوالجناح اپنے اوپر لینے لگا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ ذوالجناح کا جسم تیروں سے بھر گیا اور کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے، اس کے باوجود بھی 70 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو
حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگ لیا، پھر اپنے پیروں کو زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے بہت ہی تیز اور زوردار آواز آئی کہ پورے میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے قریب آئے تو ذوالجناح نے زور سے زمین پر اپنا پاؤں مارا کہ ان کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبیوں کے لیے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور پر بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واپس جنت کی طرف لوٹ گیا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ نہر القما کی جانب دوڑتا ہوا گیا جہاں حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس نہر میں داخل ہوا اور کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں نکل گیا پھر کبھی دکھائی نہیں دیا، اور ایک گروہ کا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کی سواری ہوگا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔